الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم مصلیان کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے اپنے احکامات کی پابندی کرنے کے لیے. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو تمام انسانوں کو جینے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھایا ہے اور یہ بتایا کہ اس دنیا میں کس طریقے سے رہا جائے اور کس طریقے سے اس دنیا سے فائدہ اٹھایا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمائی اور بیان فرمائی ہے اور انسانوں کو ان کے نفع کے متعلق بتایا ہے. اس کے اندر اللہ نے نفع رکھا ہے. مسلمانوں نے اتنا زیادہ اس کے اوپر غور نہیں کیا جتنا غیروں نے کیا. قرآن کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کے معجزات کا بھی ذکر کیا. ایک معجزے کا ذکر کیا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. وہ جس طریقے سے چاہتے لوہے سے ہتھیار بناتے، لوہے سے چیزیں بنایا کرتے تھے. لوہا ان کے ہاتھ میں موم ہو گیا تھا، جس طریقے سے چاہتے تھے اس کو موڑ دیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے شہد کے متعلق بیان فرمایا کہ شہد کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. لوگوں کے لیے بہت سے منافع ہیں شہد کے اندر. تو جن لوگوں نے اس حقیقت کو سمجھا اور اس پر ریسرچ کی اور اس کے اوپر تحقیق کی تو انہوں نے بہت زیادہ فائدہ اٹھائے. جمعے کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے لیے ندا دی جائے، پکارا جائے جمعے کے دن، فسعوا الی ذکر اللہ تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ لگاؤ اللہ کے ذکر کی طرف. اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جمعے کی اذان اول کے بعد خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے. خرید و فروخت کرنا منع ہے، ممنوع ہے، بلکہ جمعے کی تیاری میں لگو، مسجد کی طرف دوڑو. پھر اس کے بعد کیا کرو؟ فرمایا وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ جب جمعے کی نماز پڑھ لو، ادا کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ. فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. فضل یعنی روزی تلاش کرو اللہ تعالیٰ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور اللہ کا ذکر کرو کثیراً بہت زیادہ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. بہرحال اس وقت مجھے آپ کے سامنے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، اس کے متعلق توضیح اور تشریح پیش کرنی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دنیا کے اندر ایک مسلمان کو کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے اس کا طریقہ بتایا اور سمجھایا ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. دیکھو بھائی، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اب ہمیں تھوڑی سی اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بات سمجھنی پڑے گی. قید خانہ جو ہوتا ہے، جیل جس کو کہتے ہیں، تو اس کی بڑی بڑی دو خصوصیتیں ہوتی ہیں.
جو لوگ جیل میں گئے ہیں، قید خانے میں پہنچے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ جناب قید خانے کی بڑی بڑی 2 خصوصیتیں ہیں۔ پہلی خاصیت یہ ہے کہ جیل میں جانے کے بعد قیدی کا کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ جیل والوں کی مرضی کے تابع ہوتا ہے۔ جو جیل کا مالک ہے، جیلر ہے، اس کی مرضی کے مطابق قیدی کا ہر کام ہوگا۔ قیدی کا کھانا اپنی مرضی کا نہیں ہوگا جیل کے اندر، قیدی کا لباس اپنی مرضی کا نہیں ہوگا، سونا جاگنا اپنی مرضی سے نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی بھی کام اپنی مرضی سے قیدی کا نہیں ہو سکتا۔ آپ جہاں تک نظریں دوڑا لیں، جہاں تک سوچ لیں اور جہاں تک آپ سمجھ لیں، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ قیدی کا کوئی بھی کام جیل کے اندر، قید خانے کے اندر اپنی مرضی سے ہو نہیں سکتا، بلکہ اس کی اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے یا اس کو ختم کرنی پڑتی ہے۔ اور جو جیل والے ہیں ان کی مرضی کے مطابق آپ کو کھانا پڑے گا۔ آپ کا مطلب یہ یعنی کوئی قیدی ہو، جیل والوں کی مرضی کے مطابق اس کا پینا ہوگا، جیل والوں کی مرضی کے مطابق اس کا سونا ہوگا، اس کا اوٹھنا ہوگا، اس کا لباس ہوگا، ہر کام اس کا جیل والوں کی مرضی کے تابع ہوگا۔ پہلی خاصیت قید خانے کی یہ ہے۔ دوسری خاصیت قید خانے کی یہ ہے کہ جناب کوئی بھی قیدی ہو، چاہے کسی کو 1 سال کی سزا ہو، چاہے 5 سال کی سزا ہو، چاہے 10 سال کی سزا ہو، اور چاہے تو عمر قید ہو، کوئی بھی قیدی ہو، کتنی بھی اس کی سزا ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر قیدی کو ایک نہ ایک دن جیل سے نکلنے کی امید اور تمنا اور خواہش رہتی ہے کہ کسی بھی واسطے سے، کسی بھی ذریعے سے میری جو عمر قید کی سزا ہے یا میری 5-10 سال کی جو سزا ہے، وہ کسی بھی توسط سے، کسی بھی ذریعے سے، سفارش سے یا اور کسی ذریعے سے وہ میری قید معاف ہو جائے اور مجھے آزادی کا پروانہ مل جائے اور میں اپنے بیوی بچوں سے جا کر کے ملوں، اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، اہل محلہ سے جا کر کے ملوں۔ ہر قیدی کی یہ خواہش، آرزو اور تمنا ہوتی ہے، چاہے کتنی بڑی سے بڑی سزا ہو کسی قیدی کو، لیکن آخر اس کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ میرا اچھا کردار دیکھ کر کے، میرا اچھا کریکٹر دیکھ کر کے، میرا اچھا ویوہار دیکھ کر کے، رہن سہن دیکھ کر کے، میری اچھی ایکٹیویٹیز دیکھ کر کے، اچھی محنت دیکھ کر کے جیل والوں کو کہیں نہ کہیں مجھ پر رحم آ جائے، ترس آ جائے، جی میرے اچھے ویوہار سے کر کے مجھے جو ہے جیل سے نکلنے کا پروانہ دے دے۔ ہر قیدی کی یہ خواہش ہوا کرتی ہے۔ 2 خاصیت ہوگی۔ پہلی خاصیت یہ کہ قیدی کا کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں۔ دوسری خاصیت یہ کہ کوئی بھی کتنے سے بڑا مجرم ہو اور کتنی بڑی سزا کاٹ رہا ہو، آخر اس کو یہی خواہش اور یہی تمنا اور یہی آرزو ہوتی ہے کہ ایک نہ ایک دن مجھے یہاں سے آزادی کا پروانہ مل جائے اور میں یہاں سے آزاد ہو جاؤں۔ 2 خاصیت ہو گئی۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ جنت کی بھی بڑی 2 خاصیتیں ہیں۔ پہلی خاصیت کیا ہے؟ پہلی خاصیت یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں جائے گا تو اس کا ہر کام اپنی مرضی سے ہوگا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جو چاہے گا وہ کھائے گا، جو چاہے گا وہ پیے گا، جو چاہے گا وہ پہنے گا، جب چاہے گا سوئے گا، جب چاہے گا اٹھے گا، یعنی ہر کام جنتی کا اپنی مرضی کے مطابق ہوگا۔ وہاں کسی چیز کی پابندی نہیں ہوگی کہ جناب نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھ لو، جی سال گزر گیا زکوٰۃ دے دو یا حج کر لو، کسی چیز کی کوئی پابندی نہیں، اور جنتی کا کوئی کام کسی کی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اپنی خواہش کے مطابق ہوگا۔ اور دنیا کے اندر دیکھیں قید خانے کی بھی یہی خاصیت ہے کہ قیدی کا کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں یہاں پر، اور جنت میں ہر کام جنتی کا اپنی مرضی کے مطابق ہوگا۔ دوسری خاصیت کیا ہے؟ جنت کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ جنتی جب جنت میں جائے گا تو اس کا دل وہاں پر اس طریقے سے لگ جائے گا کہ وہاں سے نکلنے کا من نہیں کرے گا، اس کا ایسا من لگ جائے گا۔ لیکن جیل کی خاصیت یہ ہے کہ جیل میں قیدی گیا اور بس کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے کہ میری سزا معاف ہو جائے، میری عمر قید کی سزا معاف ہو جائے، میں یہاں سے نکل جاؤں۔ یہاں پر بالکل اس کا اپوزٹ ہے، اس کا برعکس ہے کہ قید خانے سے نکلنے کا ہر وقت انتظار کر رہا ہے
کہ کسی نہ کسی ذریعے سے میری آزادی کا پروانہ مجھے مل جائے. اور جنت میں یہ ہے کہ بھائی یہاں سے کبھی نہیں نکلنا مجھے. یہ اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے اس کی توضیح و تشریح ہے, اس کی ڈیٹیل ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو قید خانے کی بڑی بڑی دو خاصیتیں ہو گئی اور جنت کی بھی بڑی بڑی دو خاصیتیں ہو گئی. ایک تو یہ کہ جنتی کا ہر کام اپنی مرضی کے مطابق, اور دوسرا یہ کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد اس کا من ہی نہیں کرے گا جنت سے نکلنے کا, ایسا دل لگ جائے گا وہاں کے در و دیوار سے اور وہاں کے باغات سے, وہاں کی چیزوں سے. جی لیکن جیل میں جب کوئی قیدی جاتا ہے تو اس کے در و دیوار سے, چھت سے اور اس کے دروازے سے اور وہاں کی چیزوں سے دل نہیں لگاتا, بلکہ ایک نہ ایک دن وہاں سے نکلنا چاہتا ہے قیدی. اس کے برعکس جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو کس طریقے سے کہیں گے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. اے اللہ بس ایک آخری موقع دے دیجئے, ایک آخری موقع ہمیں دے دیجئے, ایک مرتبہ ہمیں دنیا کے اندر واپس بھیج دیجئے تاکہ ہم اچھے اعمال کر کے آئیں اور تجھے راضی اور خوش کر کے آئیں, تاکہ یہ جو سزا ہمیشہ کی ہم کاٹ رہے ہیں جہنم کے اندر, یا اللہ اس سے ہمیں آزادی مل جائے. جنتیوں کی خواہش بھی اللہ نے ذکر فرمائی اور جہنمیوں کی آرزو بھی اللہ نے ذکر فرمائی کہ وہاں سے نکلنے کا ایک موقع مانگیں گے, یا اللہ ایک موقع دے دیجئے بس, اب کی بار ہم اس کے خلاف عمل کر کے آئیں گے جو اب کر کے آئے. جنتیوں کے متعلق تو صرف شہداء کے متعلق آتا ہے جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے, ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ آرزو اور خواہش کریں گے دنیا میں آنے کی, اور دنیا میں آنے کی خواہش اس لیے ظاہر نہیں کریں گے کہ جی جنت میں ان کا من نہیں لگے گا یا دنیا میں ان کا من لگ گیا تھا اس وجہ سے دنیا میں آنے کی خواہش ظاہر کریں گے, نہیں, بلکہ حدیث پاک کے اندر ہے شہداء یوں کہیں گے کہ یا اللہ ایک مرتبہ ہمیں اور موقع دیجئے دنیا میں جانے کا, اور تیرے نام پر ہمیں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے میں جو مزہ آیا تھا یا اللہ وہ جنت میں بھی نہیں ہے, وہ جنت میں بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف کی روایت ہے یہ تمنا اور یہ خواہش ظاہر کی, لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ. 3 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ یا اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے, دل سے کسی چیز کی خواہش ظاہر فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے یا اللہ میں تیرے راستے میں شہید کیے جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خواہش. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پورا بھی فرما دیا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی شہید ہیں. خیبر کے موقع پر آپ کو جو زہر دیا گیا تھا, یہودی عورت نے آپ کو جو زہر دیا تھا, آخری وقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں کہ مجھے خیبر کے موقع پر جو زہر دیا گیا تھا آج میں اس کا اثر محسوس کر رہا ہوں, اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میرے اندر کا شریر جو ہے وہ کٹ رہا ہے. اور زہر سے جو موت واقع ہوتی ہے عادت کی موت واقع, اس لیے بعض علماء کی رائے یہ ہے, بعض علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہے. آپ نے جو تمنا ظاہر کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو, اس آرزو کو پورا فرما دیا ہے. تو شہادت اتنا اونچا مقام ہے میرے دوستو. شہید جب شہادت کا مقام پاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ اب اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو اپنا خون دے کر کے میرے راستے میں قربان کر کے اپنے خون سے غسل کر چکا ہے, اس لیے شہید کو غسل نہیں دیا جاتا. جس کپڑوں میں شہید ہوتا ہے اس کپڑوں میں اس کو مدفون کیا جاتا ہے تاکہ کل قیامت کے دن جب وہ کھڑا ہو اللہ کے دربار میں, اللہ پوچھے کہ بتاؤ میرے لیے کیا لائے ہو, تو اس کے کپڑے خود بول کر کے اس بات کی شہادت اور گواہی دے اللہ یہ وہ شخص ہے جو تیرے راستے میں تیرے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے, یہاں تک کہ اس کے کپڑے بھی جو ہے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں. شہادت تو بہت اونچا مقام ہے, لیکن شہید بھی جنت سے آنے کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں. کیوں؟ یا اللہ ایک مرتبہ اور موقع دیجئے, ایک مرتبہ اور چانس دیجئے کہ تیرے نام پر جو اپنی گردن کٹانے میں اور شہادت کا رتبہ پانے میں, شہید ہونے میں جو مزہ آیا تھا یا اللہ وہ ہم نے جنت میں بھی نہیں پایا ہے. تو بہرحال
بات ہی چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ اب قید خانے میں آدمی کیسا رہتا ہے؟ میں نے بتایا کہ کوئی کام قیدی کا اپنی مرضی کا نہیں، اسی طریقے سے کسی مسلمان کا اس دنیا کے اندر کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں ہوگا، بلکہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق اپنے گلے کے اندر ڈال لیا، کلمہ پڑھ کر کے، کلمے کا اقرار کر کے، تو اس کا کوئی کام اپنی مرضی کا نہیں ہوگا اس دنیا کے اندر۔ کوئی کام، اس کا کردار، اس کی گفتار، اس کی رفتار، اس کا کھانا پینا چلنا، اس کی شادی، اس کی غمی، کوئی کام اس کا اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کو اب ہر کام میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جناب یہ کام جو میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول تو کہیں ناراض نہیں ہوگے۔ شادی کر رہے ہیں، اپنی مرضی کو نہیں دیکھنا ہے، اپنی برادری کو نہیں دیکھنا ہے، اپنے خاندان کنبے قبیلے کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اس شادی کو میں کس طریقے سے انجام دوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول ہم سے خوش ہو جائیں۔ شادی کے موقع پر میرے دوستو، ہر انسان کو، ہر مخلوق کو آپ نے راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ نہیں کی۔ حالانکہ یہ کام جو ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں شادی کا، بھائی یہ تو سنت نبوی ہے، یہ تو سنت ہے، اور سنت کا ہی بیڑا غرق کر دیا، سنت کا یہ خیال نہیں رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنایا ہے، سانچہ بنایا ہے۔ اس سانچے اور نمونے کے مطابق مجھے اور آپ کو پورا اترنا ہے اور کھرا اترنا ہے کہ اس کے مطابق مجھے اپنے آپ کو بنانا ہے۔ آپ ہر کام میں یہ دیکھیں گے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں کہیں اللہ اور اس کے رسول تو ناراض نہیں ہوں گے، اس لیے کہ میرے بھائیو ہم تو قیدی ہیں، میں اور آپ قیدی ہیں، اور قیدی کا کوئی کام قید خانے کے اندر اپنی مرضی کا ہو نہیں سکتا۔ اس دنیا کو اللہ نے قید خانہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ الدنیا سجن المؤمن، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس مومن کو اس دنیا سے ایک تو دل نہیں لگانا ہے، اور دوسرا یہ کہ کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرنا۔ اگر اپنی مرضی سے کرے گا تو رول کو توڑے گا، یہ قانون کو توڑے گا یہ، اور جب قانون توڑے گا تو بتائیے کوئی قیدی جیل کے اندر قانون توڑتا ہے، رول توڑتا ہے، پھر اس کی مرمت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس کی جو سزا ہوتی ہے اس کے اندر بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے بعض دفعہ۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ہمیں اس فرمان کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کو مومن کا قید خانہ کیوں کہا ہے؟ خالی بولنے کے لیے اور سننے کے لیے نہیں، بلکہ اس کو سمجھو کہ قید خانہ اس معنی کر ہے کہ قیدی کا کوئی کام جیل خانے کے اندر، قید خانے کے اندر اپنی مرضی کا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مومن کے لیے دنیا کو قید خانہ بنایا تو دنیا کے اندر مومن کا کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتا ہے، ہر کام میں ہمیں دیکھنا پڑے گا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسا بننا پڑے گا، جیسا انہوں نے بتایا ہے اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ ہمارا چہرہ بھی ایسا ہو جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک تھا، ہمارا لباس ایسا ہو جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے، ہماری گفتار، ہمارا کردار اور ہماری رفتار، اسی طریقے سے ہماری زندگی جینے کے طور طریق، سلیقے اور ڈھنگ ایسے ہو جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ جب تو اس بات پر ہم پورے اتریں گے کہ ہاں بھائی ہم نے اس دنیا کو قید خانہ سمجھا ہے اور قید خانے کی طرح ہم نے اس کے اندر عمل کیا ہے اور اس کے مطابق ہم نے زندگی گزاری ہے۔ اور کافر کے لیے یہ جنت ہے، جنت الکافر۔ کیسے؟ جس طریقے سے میرے بھائیوں کافر کے لیے جنت اس معنی کر ہے، جس طریقے سے مومن کے لیے جنت ہے اسی طریقے سے دنیا کافر کے لیے جنت ہے۔ جیسے جنت میں جانے کے بعد مومن کا ہر کام اپنی مرضی سے ہوگا، دنیا کے اندر کافر کا ہر کام اپنی مرضی سے ہو رہا ہے۔ جب تک اس نے کلمہ پڑھ کر اللہ اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا پٹہ اپنی گردن کے اندر نہیں ڈالا تو میرے بھائیو اس کا کھانا اپنی مرضی کا، اس کا پینا اپنی مرضی کا، اس کا لباس اپنی مرضی کا، جی اس کی چال ڈھال اپنی مرضی کی، اس کے دنیا میں جینے کے طور طریقے اپنی مرضی کے۔ یہی وجہ ہے کل قیامت کے دن کسی کافر سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ میاں تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، تم نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی تھی، تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا تھا، تم نے حج کیوں نہیں کیا تھا۔ یہ سوال کسی کافر سے ہوگا ہی نہیں، بلکہ ایک بنیادی اور بیسک سا سوال ہوگا کہ تم یہ بتاؤ تم ایمان کیوں نہیں لائے تھے۔ اس لیے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد تو یہ ساری چیزیں لاگو ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں کا انسان مکلف بنتا ہے۔
اور جب کسی انسان نے کلمہ نہیں پڑھا، جی بنیاد ہی نہیں رکھی، بیس ہی نہیں بنایا، تو آپ یہ بتائیے پھر یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ کس کام کا؟ یہ تو کسی بھی کام کا نہیں۔ یہی وجہ ہے کافر دنیا کے اندر کوئی بھی کام کرتا ہے نیکی کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی کے اندر اس کو بدلہ عطا فرما دیتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ دعوے دار نہ ہو جائے یا اللہ میں نے تیرے لیے جو ہے فلاں کو اتنے پیسے دیے تھے، فلاں غریب کی مدد کی تھی، فلاں نیکی کا کام کیا تھا، میرا بدلہ تو دو۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دنیا کے اندر بدلہ دیا جا چکا ہے، یہاں تو بدلہ اس کو ملے گا جس نے میرے ایک ہونے کا یقین کیا تھا، میری توحید کو مانا تھا۔ تو جب تک میرے بھائیوں کافر کلمہ نہیں پڑھے گا، اس سے ان تمام اعمال کا سوال اور حساب ہی نہیں ہوگا، بلکہ ایک سوال ہوگا کہ تم ایمان کیوں نہیں لائے تھے، ایمان تم نے قبول کیوں نہیں کیا تھا۔ اب آپ دیکھیں دنیا کے اندر کافر کا ہر کام اپنی مرضی سے ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک واقعہ بتایا تھا کہ کسی یہودی کا انتقال ہونے لگا اور ایک مسلمان کا بھی انتقال ہونے لگا۔ اب اس مسلمان کی آخری خواہش یہ ہوئی کہ مجھے شہد پینے کو مل جائے کہیں سے، آخری خواہش یہ ہوئی شہد پینے کو مل جائے۔ وہاں سے لکھا ہے کہ گھروں کے اندر پہلے وہ طاق بنے ہوئے ہوتے تھے، اس طاق کے اندر جو ہے وہ شہد کی بوتل رکھی ہوئی تھی، چنانچہ اب وہ اتنا بیمار تھا کہ وہ اٹھ کر کے جا بھی نہیں سکتا تھا مسلمان، اس کی خواہش یہ ہوئی کہ جناب مجھے بس یہ شہد کسی طریقے سے مل جائے۔ لکھا ہے کہ ایک چوہا آیا اور وہ طاق میں چڑھا اور اس نے جو ہے اس گلاس اور بوتل میں جو ہے وہ ٹکر لگائی اور وہ سارا کا سارا اونڈیل دیا، نیچے گر گیا، زمین پر بکھیر دیا گیا، اور اس ایمان والے کی جو آخری خواہش تھی شہد پینے کی وہ اس کی پوری نہ ہو سکی، وہ اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس یہودی کی خواہش تھی آخری کہ جناب مجھے آخری وقت میں اور آخری مرتبہ مچھلی کھانے کو مل جائے۔ چنانچہ اس کے پاس میں ایک تالاب تھا، وہاں پر بظاہر کوئی مچھلی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے سے کہا کہ جاؤ بھائی اس کے تالاب کے اندر ایک مچھلی ڈال کے آؤ تاکہ اس غیر مسلم کی آخری جو خواہش اور تمنا ہے وہ دنیا ہی کے اندر پوری ہو جائے اور وہ کل قیامت کے دن مجھ سے آ کر کے سوال نہ کرے۔ چنانچہ اس فرشتے کے ذریعے سے مچھلی ڈال دی گئی اور اس نے آخری وقت میں وہ مچھلی کھا لی، اس کی آخری خواہش پوری ہو گئی اور وہ بھی رخصت ہو گیا۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ فرشتوں میں کوہرام سمجھ گیا، اللہ ایک تیرا ماننے والا ہے اور ایک طرح جو ہے نافرمان ہے، یا اللہ اپنے ماننے والوں کی آپ نے آخری وقت کی خواہش پوری نہیں کی اور اس کی آخری وقت کی خواہش پوری کر دی، یا اللہ یہ کیا فلسفہ ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، یہ کیسا طرح انصاف ہے اپنوں کے ساتھ اور غیروں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ مومن جب اس کا آخری وقت آیا اور اس کا انتقال ہونے لگا اور اس کی آخری خواہش شہد پینے کی ہوئی اور اس کو آخری وقت میں جو شہد نہیں مل سکا اور اس کا جو دل ٹوٹا اس کی وجہ سے، فرمایا اس دل ٹوٹنے کی وجہ سے آخرت کے اندر اس کے اتنے درجات بلند کر دوں گا۔ اللہ کے رسول نے بھی تو یہ فرمایا کہ کسی مسلمان کو کانٹا بھی چبھتا ہے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں اس کے، نیکیوں میں اضافے ہوتے ہیں اس کی۔ فرمایا اس کا جو آخری وقت میں دل ٹوٹا، چونکہ یہ میرا ماننے والا ہے، میری توحید کا اقرار کرنے والا ہے، اس لیے آخری وقت میں دل ٹوٹنے پر اس کی جو تکلیف ہوئی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے، اس دل ٹوٹنے کی وجہ سے آخرت کے اندر اتنے درجات اور اتنی نیکیوں میں اضافہ کروں گا۔ اس لیے کہ مسلمان کا تو بھائی سب کچھ جو بھی ہے وہ آخرت کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے، آخرت کے اوپر ہی منحصر ہے۔ مسلمان کوئی بھی کام کرتا ہے وہ یہی سمجھ کے کرتا ہے تاکہ اس کا بدلہ مجھے کل قیامت کے دن مل جائے، آخرت میں مل جائے۔ لیکن فرمایا کہ یہ یہودی جب اس کا آخری وقت میں مچھلی کھانے کا من کیا اور اس کی میں نے آخری خواہش بھی پوری کر دی تاکہ کل قیامت کے دن آ کر کے میرے سامنے یوں نہ کہنے لگے کہ میں نے فلاں کام کیا تھا اور آخری وقت میں آپ نے مجھے مچھلی بھی نہیں کھلائی، اس لیے میں نے بدلہ دنیا ہی کے اندر اس کو عطا فرما دیا، کل قیامت کے دن ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں، فرمایا وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، فرمایا کفار کا داخلہ جنت میں اس طرح مشکل ہے جس طریقے سے ایک اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل نہ ہو جائے فرمایا کفار بھی جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔
ہاں کوئی اونٹ جو ہے وہ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو جائے پھر کفار کا داخلہ جنت کے لیے آسان ہے۔ ایک کافر نے یہ بات سنی، اس نے کہا کہ میں اتنی بڑی سوئی بنواؤں گا جس کے اندر سے جو ہے میں اونٹ کو ہی اس کے سوراخ سے پار کر دوں۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ پھر وہ سوئی تھوڑی رہ جائے گی، وہ تو اور ہی کچھ بلا بن جائے گی۔ بھائی سوئی تو چھوٹی سی ہوتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر چھوٹی سی جو جس سے سلائی کرتے ہیں، اس سے بڑا بھی اگر وہ ہو جائے تو اس کو سوا کہتے ہیں، اس کو سوئی کہتے ہی نہیں۔ تو اللہ نے یوں فرمایا کہ جب تک یہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل نہیں ہو جاتا، جب تک کہ کفار کا داخلہ بھی جنت کے اندر مشکل ہے۔ ہاں کوئی اونٹ سوراخ میں داخل ہو جائے سوئی کے، پھر ہم کہہ دیں گے چلو بھائی اب یہ بات ہماری پوری ہو گئی کفار کا داخلہ، لیکن ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ اگر کوئی آدمی دھاگا بھی ڈالتا ہے تو وہ کئی دفعہ تو مسٹیک ہو جاتی ہے اس میں ڈالنے میں، اونٹ تو جب جائے گا اس کے سوراخ میں، کئی دفعہ مسٹیک ہو جاتی ہے۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو فرمان ہے میرے اور آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ایک آئینہ ہے۔ ہمیں اس آئینے میں دیکھنا پڑے گا، جی اپنے آپ کے متعلق ہمیں جانچنا پڑے گا اور پڑتال کرنی پڑے گی، کیا ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق دنیا کے اندر رہ رہے ہیں؟ کیا ہم نے دنیا کو قید خانہ بنایا ہوا ہے یا جنت بنائی ہوئی ہے؟ جی آج تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان کسی بھی کام میں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ شادی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، بس بعض علاقوں میں بعض جگہ میں نے دیکھا ہے کہ کسی کے یہاں انتقال ہو گیا، خاص برادری ہے اس کے یہاں، تو یہ ہے کہ اگر کسی بزرگ کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے جو 40واں ہوتا ہے، 40واں شرعی اعتبار سے اس کی کوئی اصل کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، تو بھائی بکروں کی دعوت چلتی ہے، اور اگر کوئی بکروں کی دعوت نہ کرے تو کہتے ہیں کہ اس نے میت کا حق ادا ہی نہیں کیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ بھائی جب میرا انتقال ہو جائے تو بھائی نہاری کھلانا اور بریانی کھلانا، تاکہ جب نہاری اور جی تہری اور یعنی پیٹ کے اندر جائے تو بھائی دل سے دعا نکلے۔ حالانکہ آپ یہ بتائیے کہ چلو میت کے لیے ہمیں ایصال ثواب کرنا ہے، اس کھانے کے اصل حقدار کون ہے؟ مالدار لوگ ہیں، اس کے اصل حقدار غربا ہیں، اس کے اصل حقدار مستحق لوگ ہیں۔ اب اگر اس کھانے کو کھلایا جائے گا مالداروں کو تو بتائیے ثواب کہاں ملے گا؟ اور اس کھانے کے وہ مستحق ہے ہی نہیں، اور اکثر و بیشتر تمام برادری والوں کو ہی وہ کھانا کھلایا جاتا ہے، غریبوں کو اس کھانے کے آس پاس بھی نہیں پھٹکنے دیا جاتا۔ تو بتائیے ہمارا کوئی بھی کام جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ہر کام میں اپنی مرضی چل رہی ہے۔ یہاں تک کہ جن کاموں کو ہم دنیا کے کام سمجھتے ہیں ان کو دین کے مطابق تو کیا کریں گے، جو کام دین کے ہیں اس کو بھی ہم دین کے مطابق کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ نماز ہے، اب نماز تو اللہ کے لیے پڑھنی ہے، لیکن نماز بھی اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں، جی نماز بھی سیکھ کر کے نہیں پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، بلکہ بس اپنی مرضی سے چل رہی ہے گاڑی۔ اس کے لیے وضو کرنا ہے تو وضو بھی سنت کے مطابق نہیں ہے، بلکہ اپنی مرضی سے جیسا چاہے ایسا وضو کر لیا۔ بعض لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اب حج پہ جانے سے پہلے بھی اور آنے سے پہلے بھی بڑی دھوم دھام سے جی گلے کے اندر مالا بھی ڈالی جا رہی ہے، ہار بھی ڈالا جا رہا ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے جی، اور دعوت بھی بڑے اعلیٰ پیمانے پر کی جاتی ہے، جس کو آج کل کی زبان میں کہہ لیا جائے ایک تو نکاح کا ولیمہ ہے، اب یہ حج کا ولیمہ بھی شروع ہو گیا، بھائی حج کا ولیمہ بھی شروع ہو گیا۔ اور آپ یہ بتائیے حج اللہ کے لیے کر رہے ہیں، حج اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن بعض حاجی حج کر کے آتے ہیں وہاں پر ارکان چھوڑ کے آ جاتے ہیں، ان کو ارکان کا علم نہیں ہوتا ہے، ایک آدھ رکن چھوڑ دیا، بتائیے حج ہی نہیں ہوا۔ واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ گیا، دم واجب ہو گیا، خبر ہی نہیں ہے، اور رکن چھوٹ گیا تو سیدھے سے حج ہی نہیں ہوا۔ تو کوئی بھی کام میرے بھائیوں ہم کریں تو اس کو سیکھ کر کے کریں اور اس کو اس طریقے سے کریں کہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں، اس لیے کہ میرے بھائیوں یہ تمام مسلمانوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اور قید خانے میں قیدی کس طریقے سے زندگی گزارتا ہے میں اور آپ اس کو سمجھ لیں۔ کوئی بھی کام اس کا اپنی مرضی سے نہیں ہوگا، بلکہ ہر کام اس کا جیل والوں کی مرضی کے مطابق جو کہیں گے وہ کھانا پڑے گا۔ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے کہ بھائی سود کے قریب نہیں جانا ہے، تو بس مان لو، نہ سود لینا ہے نہ سود دینا ہے، نہ سودی معاملات پر گواہ بننا ہے، نہ سودی معاملات کو لکھنا ہے۔ فرمایا کہ تمام لوگوں پر لعنت ہے، جو اللہ کے رسول نے کہا وہ اس کو مان لیتے ہیں۔
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بھائی شادی اس طریقے سے کرنی ہے کہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ قید خانہ ہے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی چلے گی یہاں پر اس قید خانے کے اندر، ہماری کوئی مرضی نہیں چلے گی، اس لیے مان لیتے ہیں۔ کوئی بھی کام میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو میرے اور آپ تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے، اس نمونے کو سامنے رکھا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ، بہترین نمونہ موجود ہے، اس نمونے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا کریں۔